قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام بزرگ و دوستو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلے درس کے اندر یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف مردوں کے اندر ہی رسول بھیجے ہیں، کسی بھی عورت کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ علماء کا اس میں اختلاف تھا، بعض علماء عورت کو نبی بنانے کے قائل تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا دوست بناتے ہیں بسبب اس کے جو کام وہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں فرمایا کہ انسان اور جنات ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بتایا کہ بعض ظالموں کو ہم بعض ظالموں کا دوست بناتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کرتا ہے، دکاندار یا تاجر جو ہے 2 نمبر چیز بیچ کر، ملاوٹ والی چیزیں بیچ کر، نقلی چیز کو اصلی بتا کر وہ ظلم کرتا ہے صارفین کے اوپر۔ اسی طرح ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ مسافروں کے اوپر، شہریوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کا سامان چھین لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اوپر چلتے جائیں، سیاسی وزراء جو ہیں وہ اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے، اپنے للے تلے پورے کرنے کے لیے عوام پر ٹیکسوں کا ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی ظلم کے راستے ہیں، طریقے ہیں، ان سب ظالموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ایک اور ظالم کو مسلط فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں علامہ قرطبی نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنو اسرائیل آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے ہمیں یہ پوچھ کر بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، اور جب اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ ان کو جواب دو کہ جب میں ان سے راضی ہوتا ہوں تو میں ان کے اوپر اچھے حکمران کو مسلط کرتا ہوں، نیک حکمران کو ان کے اوپر لگا دیتا ہوں، اور جب میں ان سے ناراض ہوتا ہوں تو پھر میں ان کے اوپر برے حاکم کو مسلط کر دیتا ہوں۔ یہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ اور حضرت حسن بصری کی طرف ایک قول منسوب ہے، وہ کہتے ہیں اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نیک حاکم کو مقرر کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم اور فاسق حکمران کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اب اس سے تو معلوم ہوا قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کام تم کرتے ہو
تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری اپنے کاموں کی وجہ سے، تمہاری اپنی برائیوں کی وجہ سے تم پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بہت ساری چیزوں میں تو وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم پر حاکم ایسے مسلط ہیں جو ظالم ہیں، فاسق ہیں، گنہگار ہیں یا بدکار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر یہ کوتاہی اور کمی ہے۔ اب یہاں پر علماء نے پھر دو بحثیں کی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنی برائیوں کو پش ڈال کر حکمرانوں کے اوپر سارا ملبہ نہیں گرانا چاہیے۔ وہ یہی دلائل دیتے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے دیے کہ جب عوام اچھی ہوگی، نیک لوگ ہوں گے، عوام کے اندر برائی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان پر حاکم بھی نیک مسلط کرے گا۔ عوام کے اندر جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو حاکم بھی ان جیسا ملے گا۔ ایک نظریہ علماء کا یہ ہے۔ دوسرا نظریہ علماء کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حاکموں کو کچھ نہ کہو، وہ جو بھی کرتے رہیں وہ اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہیں، تم اپنے آپ کے ذمہ دار ہو۔ لیکن وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ عوام جیسی ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حاکم وقت سے سوال کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جواب دہ ہیں۔ پھر یہاں پر وہ حدیث پاک بھی بعض علماء لکھتے ہیں کہ من رعا منکم منکرا، جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھے، اگر تو وہ طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر اس کو زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بتایا ہے۔ یہاں پر پھر یہ جو تین چیزیں حدیث پاک میں آئی ہیں تو اس کا یہ بتایا ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت عوام کے اندر نہیں ہے، اس کے مکلف جو ہیں وہ حکمران ہیں۔ حکمرانوں کے پاس طاقت ہے کہ وہ اگر برائی کو ختم کرنا چاہیں تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر کر سکتے ہیں، اور زبان سے روکنے کی ذمہ داری بتایا کہ علماء کرام ہیں کہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، زبان کے ذریعے انسان کو برائی سے روکیں گے۔ اور جو تیسرا درجہ بتایا گیا کہ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو فرمایا یہ عام آدمی جو ہے وہ دل میں برائی کو برا جانے، اگر کچھ کر نہیں سکتا کم از کم اس کی برائی کو دل میں برا جانے، ورنہ کیا ہوگا کہ حضرت جبریل امین کو حکم ہوتا ہے، ایک حدیث پاک میں آیا کہ انقرب مدینہ قضا و قضا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ تو نے عرض کی باری تعالیٰ وہاں پر ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے، کیا اس سمیت بستی کو پلٹ دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں اس سمیت اس بستی کو پلٹ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں اور سر عام نافرمانی ہوتی رہی، اس گناہ سے ان کو روکنا تو درکنار، اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو پھر دل میں اس برائی کو برا جانو، اس پر راضی نہ رہو کہ جو ہوتا رہا ہوتا رہے، ہاں اس سے یعنی لا غرض نہیں رہو، اس سے اپنا تعلق توڑ کے نہ رکھو، کوئی کچھ بھی کرتا رہے ہمیں کیا، اس کو کم از کم دل میں برا جانو۔ تو یہ اس حدیث پاک، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے انسانوں اور جنات کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے اوپر میری آیات کو تلاوت کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، تمہیں آج کے اس دن یعنی قیامت کے دن تمہاری جو مجھ سے ملاقات ہونی تھی اس کے متعلق تمہیں ڈراتے نہ تھے؟
قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا، تو وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں، ہمیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب یہاں پر جو آیت کے شروع میں فرمایا ہے یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کے گروہ، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ تم ہی میں سے۔ اب یہاں پر پھر علماء کے دو اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں صرف انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، جنات میں نہیں بھیجا۔ جو کہتے ہیں کہ جنات کے اندر بھی رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسانوں اور جنات کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ تو تم ہی میں سے تو مطلب یہ ہے کہ جنات اگر مخاطب ہیں تو جنات میں سے بھی کوئی رسول آیا ہو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے صرف انسانوں کے لیے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ بعثت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو خلاصہ اور راجح قول یہ ہے کہ صرف انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بنایا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے۔ تغلیباً غلبے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ جنات کے اوپر بھی اس کا اطلاق فرمایا ہے۔ تو جس طرح مذکر اور مؤنث پر تغلیباً مذکر کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث ایک جگہ ہوں تو ان سب کی جگہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس تم ہی میں سے رسولوں کو بھیجا۔ تو قیامت کے دن یہ انسان اور جنات یہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے، شہدنا علی انفسنا، اپنے نفسوں پر یہ گواہی دیں گے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے انسان کے جو اعضاء ہیں وہ خود اس کے حق میں گواہی دیں گے، اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ الانعام آیت 130 کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ فرمایا کہ 1 ماہ کی مسافت سے میرا روب طاری کر دیا اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلی طہارت بنا دیا، اور فرمایا کہ میرا امتی جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے تو نماز کو پڑھ لے۔ مال غنیمت کو میرے لیے حلال فرما دیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار دیا، اور مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوہ فضیلت بتائی ہیں کہ ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے صرف انسانوں کی طرف رسول مبعوث ہوتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنات کے بھی رسول ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اور جنات یہ سب اپنے متعلق گواہی بھی دیں گے، اور پھر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ رسول صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بنا کر بھیجے ہیں، جنات نے کوئی رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے کہ صرف انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، اور جنات جو ہیں وہ آگ کے شعلوں سے پیدا کیے گئے ہیں، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر علماء کا ایک اور اختلاف بھی ہے
بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف انسان جو ہے جنت میں جائیں گے، جنات جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جنات بھی جنت میں جائیں گے، اور بعض علماء کہتے ہیں جنات میں سے جو نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو بد ہیں، جو برے ہیں، جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو زیادہ راجح قول علماء کا اختلاف اپنی جگہ، جو راجح قول علماء نے بیان کیا ہے، جو صحیح قول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں جس طرح نیک اور بد ہوتے ہیں، مسلمان اور کافر ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر جس طرح مختلف قسم کے فرقے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ان کے فرقے بھی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے، جو معاصی کے مرتکب ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ انسانوں کی طرح جو انسان گنہگار ہوں گے وہ اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں بہرحال علماء کا ایک اختلاف جنات کے متعلق بھی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تقریباً 3 آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔